آگے ہو۔ یہ حضرت علامہ مولانا لقمان عارفی صاحب بھی ہے، حافظ بخاری جناب حسیب رضا فتح پوری بھی ہے، اور حضرت علامہ مولانا ماجد رضا صاحب بھی موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان لوگوں کو اگر سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کا دعوت دے، اور میں چاہوں گا کہ ہاتھوں کو لہرا کے ایک بار نعرے تکبیر نعرے رسالت کا آواز بلند کرے، نعرے تکبیر۔ اللہ نے اگر دونوں ہاتھ دیا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھائے، نعرے تکبیر۔ ایک بار غوث پاک کے نام پہ ہاتھوں کو لہرا کے سبحان اللہ کرے۔ بہت کم لوگ دکھ رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جس نے غوث ورا، جس نے غوث ورا، غوث کا دامن۔ ماشاءاللہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر پکڑ لیجئے پہلے۔ غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اعلی حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لیکن جب کوئی شعرا یا کوئی مقرر آپ حضرات کے سامنے نعت پاک گنگنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یوپی میں سب سے زیادہ اردو بولنا، اردو سمجھنا پورے انڈیا میں یوپی سے زیادہ کہیں نہیں۔ بنگال میں چلے جاؤ ویسے ہی اردو بولیں گے، بہار میں چلے جاؤ ویسے ہی، مہاراشٹر چلے جاؤ وہاں کی اردو کس طرح بولی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ بیسٹ اور اچھا اردو اگر بولا جاتا ہے تو وہ یوپی میں ہے، اور یوپی کے لوگ جب کوئی یوپی کے لوگ اردو میں نعت پاک گنگناتے ہیں تو یوپی ہی والے خاموش نظر آتے ہیں۔ اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ غوث پاک کے چاہنے والے کم ہیں۔ اگر غوث پاک کے چاہنے والے ہیں تو پھر سے ایک بار ہاتھوں کو لہرا کے بولیے سبحان اللہ۔ اب میں محفل کا کاروائی آگے بڑھانے کے لیے میں ایک ایسے خطیب جسان، مقرر جسان، خطیب مثال حضرت علامہ مولانا لقمان عارفی صاحب کو دعوت سنت دینے جا رہا ہوں۔ میں اسے سے کہوں گا یہاں مجبور لوگوں میں سہارا کون بانٹے گا؟ یہاں مجبور لوگوں میں سہارا کون بانٹے گا؟ نماز عشق کے خاطر مسلح کون بانٹے گا؟ نماز عشق کے خاطر مسلح کون بانٹے گا؟ ہماری بھی ہے یہاں ضرورت بے حد، ہماری بھی یہاں ہے، ہماری بھی یہاں موجود بھی بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم مل گئے تو پھر اجالا کون بانٹے گا؟ اگر ہم مل گئے تو پھر اجالا کون بانٹے گا؟ میں اسے آواز دیتا ہوں خطابت کے لیے، میں اسے آواز دیتا ہوں خطابت کے لیے، جو زمانے میں محتاج نہیں شہرت کے لیے، جو زمانے میں محتاج نہیں شہرت کے لیے، سن کے اس کا آواز سارے اہل محفل یہاں، سن کے اس کا آواز سارے اہل محفل یہاں، دل مچل اٹھے گا مدینہ کی زیارت کے لیے۔ آئیے کرسی بھائی، مائک نیچے کر دو۔ ہاں نیچے کر دو، مائک نیچے رکھ دو، بن جائے گا۔ پیچھے کا لگا کیمرہ، پیچھے کا چلو آگے تھوڑا سا پیچھے کی طرف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا الی سبیل ربکم بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر افروز
सनाखान रसूल और दिगर मुक़द्दस मेहमान, काबिल क़दर बुजुर्गों, अजीज बच्चों, हम उम्र साथियों, मज़हब इस्लाम के मानने वाले मुक़द्दस शहज़ादियों, एक जन का पीछे हटा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्माए बजने की तारीफ, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, काबे के बदरुद्दुजात तैबात शाफ़े रोज़े जिया, खुसरवे क़ुबा सय्याहे लामा, साहिबे शरीरत मालिके जन्नत, मुहसिने इंसानियत गमगुज़ारे उम्मत, शफ़ीए रोज़े शुमार बेक़रारों के इत्तेहाद, फ़ख्रे मौजूदात खुलासे कायनात, वजहे तख़लीक़े कायनात, रूहे कायनात, नब्ज़े कायनात, आमना के लाल वक़्ते फिदा जनाबे मुस्तफ़ा व मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे सुहाना में नज़राने दुरूद पाक पेश करें। और ये बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा और घूम कर दुरूद पाक की लारियां पेश करें। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामु अलैका या नबीयल्लाह, सलातो व सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर साल की तरह इस साल भी अज़ीज़म शाह आलम सल्लल्लाहु ने एक प्रोग्राम सजाया। कई सालों से चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। वैसे जितने लोग बैठे हैं अब न जाइए, जिसे जाना है चलना, बीच में माहौल न खराब करो। थोड़ी देर आसानी से बात सुनिए, मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं है, ऐसे ही बोलने के लिए बैठ गई हूँ। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम सजाया अज़ीज़म ने। अल्लाह करीम इसकी उम्र में बरकतें अता करें, अल्लाह करीम इसे मर्जों से, बलाओं से, दवाओं से महफूज रखे, अल्लाह करीम इसे हर साल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हमें सबको अल्लाह ताला अता करे। बहरहाल हम आज इकट्ठा हुए हैं इस बात के लिए कि गौसे आज़म जिलानी, बड़े पीर सरकार मदीने नूरानी शहबाज़े रामकानी की बारगाह में सलामी अक़ीदत पेश करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने ज़हन हाजिर करके बात गौर से सुननी है, क्योंकि रोज ऐसे मौके नहीं आते। डेली हमारी जिंदगी अलग तरीके की होती है। रोजाना हम अपने तमाम तर ज़रूरियात से फारिग होकर के घर आकर के सो जाते हैं, आराम करते हैं। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, जमात जमा होकर के कभी गौसुल वरा का जिक्र होता है, कभी मदीने वाले सरकार की बातें होती हैं, कभी अजमेर वाले बादशाह की बातें होती हैं, कभी बरेली वाले मुजद्दिद की बातें होती हैं। ये कभी कभी मौके आते हैं। रोजाना तो हमारी जिंदगी का एक मामूल है कि हमने सारा दिन काम किया, काम करके वापस आए, खाना खाया। प्रोग्रामात के करने से बड़ा अहम फायदा ये है कि ये सारे लोग जमा होकर एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं और इसी बहाने आपस में मोहब्बतें मिल जाती हैं। कभी गौसुल के नाम पर, कभी ख्वाजा पाक के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, अपने असलाफ के नाम पर हम लोग मिलजुल के इस तरीके से काम करते हैं। बहरहाल आज जब मौका आया है
ہمیں آپ کو موقع کو غنیمت جان کے کچھ سبق لے کے جانا چاہیے، کچھ پیغام، کچھ سبق لے کے جانا چاہیے۔ ہم اگر سبق لے کے جائیں گے تو ضرور کامیاب ہوں۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور اچھے وعظ سے، اچھی نصیحت سے۔ آج یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو حکم ہے، یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، کہ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، دعوت دو، آؤ اللہ کے راستے کی طرف۔ بہرحال اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ محفل منسوب ہے، یہ محفل ان کے نام سے منائی جا رہی ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر کیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام بزرگ نہیں، اور کسی تعارف کے، کوئی بتانے کے، ایسا نہیں کہ بتانے سے جانے، پوری دنیا جانتی ہے بڑے پیر کو، پوری دنیا جانتی ہے بڑے پیر کو۔ ایک شاعر نے کچھ شعر کہے تھے، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبی کشتی کو ترا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبی کشتی کو ترا دیتے ہیں غوث اعظم، اور باخدا ایسی عنایت نہ دیکھی نہ سنی، اور باخدا ایسی عنایت نہ دیکھی نہ سنی، پاؤں اکھڑے تو جمع دیتے ہیں غوث اعظم، پاؤں اکھڑے تو جمع دیتے ہیں غوث اعظم۔ پھر آگے شاعر کہتا ہے، اور چور چوری کرے، اور چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، شان بندے کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم، شان بندے کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم۔ آگے ایک شعر اعلیٰ حضرت سے کہہ دوں، ایک شعر، سر بھلا کوئی جانے کی کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں وہ طلبہ ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ طلبہ ہے تیرا۔ بہرحال بڑے پیر سرکار کی بڑی اہم شان ہے۔ آج ہم لوگ جمع ہوئے کہ بڑے پیر سرکار کا ذکر کریں گے۔ آج ہمارا آپ کا مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم جیلانی بڑے پیر سرکار کی حیات ظاہرہ سے کچھ سبق سیکھیں گے۔ تو آؤ میرے پیارے بھائی، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کروں، ایک بات بیان کروں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کیا کرتے تھے، تقریریں کیا کرتے تھے۔ آپ کی تقریروں میں 1-1 لاکھ آدمی ہوتا تھا، 80-80 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ آپ کی تقریروں میں لوگ اکٹھا ہو کے آیا کرتے تھے۔ اب تقریروں میں لوگ آ گئے، آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے جب بیان کرنا شروع کیا تو لوگ بیان سنتے روتے جاتے، لوگ بیان سنتے توبہ کرتے جاتے، لوگ بیان سنتے کلمہ پڑھتے جاتے۔ ایسے حالات تھے، لوگ اس طریقے آپ سے قریب ہوتے جا رہے تھے کہ آپ کا بیان سن کے لوگ آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس توبہ کرتے، آپ کے پاس اتنے لوگ اکٹھا ہوتے۔ بہرحال آپ کا بیان سنتے رہتے۔ آپ کے شہزادے تھے شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شہزادے ہیں۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ میں نے اب ڈگری حاصل کر لی ہے، میں نے حدیث کے علم جان لیا ہے، میں نے جب حدیث کے علم جان لیا ہے، میں نے جب قرآن کے علم جان لیا ہے، تو اب میں تقریر کیا کروں گا، کیونکہ تقریر ابھی تک ابا جان کرتے ہیں، تو ابا جان کی عمر ہو گئی ہے، اور عمر ہونے کی وجہ سے اب یہ ضعیفی کا عالم ہے، اور جب میں تقریر کروں گا تو میری جوانی ہے، میں زور لگا کے بولوں گا، میں محنت کر کے بولوں گا، جب زور لگاؤں گا حدیث پاک بیان کروں گا، قرآن کی آیت بیان
وہی آئیں گے، لیکن ایسا آ گیا آپ نے تصور کیا، یہ خیال کیا، اب یہ خیال کرنے سے غوث اعظم جیلانی جو اللہ کے ولی ہے، جو جواسیس القلوب ہے، جو دلوں کا حال جانتے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ میرا شہزادہ چاہتا ہے میں تقریر کروں۔ آپ نے فرمایا آج کی محفل میں عبدالرزاق تقریر تم کرو گے، آج کی محفل میں بیان تم کرو گے۔ اب بیان کے لیے شہزادے کھڑے ہو گئے، جب شہزادے کھڑے ہوئے تو شیخ عبدالرزاق نے تقریر کی، 8 گھنٹے تقریر کی، آپ نے حدیث پاک بیان کی، آپ نے بڑا زور لگایا، بڑی بلند آواز سے لوگوں کو بتایا، قرآن پاک بتایا، لیکن ہوا ایسے کہ ایک بندہ نہ رویا، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہوا کہ آگے دامن پکڑ لیتا، مجھے توبہ کرا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اب آپ پریشان ہوئے کہ کوئی مجھے بٹھا دے، آدھا گھنٹے ہو گئے میں نے تقریر کر دی ہے، لیکن بات وہ ہوئی نہیں جو میں سوچ رہا تھا۔ اب ادھر غوث اعظم جیلانی جو اللہ کے ولی ہے، جو دلوں کا حال سمجھ رہے ہیں، آپ نے فوراً فرمایا عبدالرزاق بیٹھ جاؤ۔ آپ سمجھ گئے یہ بیٹھنا چاہتا ہے، عبدالرزاق بیٹھ جاؤ، بیٹھا دیا شیخ عبدالرزاق کو۔ اب آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد آپ مائک میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا مائک میں آنے کے بعد کہ آج رات عبدالرزاق کی والدہ نے گھر میں دودھ رکھا تھا اور وہ دودھ بلی پی گئی ہے، اتنا کہنا تھا، لوگ زاروں کا بھار ہونے لگے، لوگوں کی آنسو بہنے لگے، لوگوں نے کہا ہم آپ کے گھر کی دیکھ ریکھ کریں گے، بات کر کے آپ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تقریر کر کروں گا، بیان کر کروں گا۔ اب شیخ عبدالرزاق آپ کے پاس تشریف لے آئے، آپ سے پوچھے ابا جان کی بتائیے میں نے آدھا گھنٹے تقریر کی، میں نے حدیثیں بیان کی، میں نے قرآن بیان کیا، لیکن کسی نے توبہ نہیں کیا، کسی نے رویا نہیں۔ آپ نے صرف اتنا کہا نہ آپ نے قرآن بیان کیا، نہ آپ نے حدیث بیان کیا، نہ آپ نے کوئی حکمت کی بات کی، آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ میرا دودھ بلی پی گئی ہے۔ اتنا کہنے سے لوگ داروں قطار ہونے لگے اور اس قدر ایک ماحول سما بن گیا اور میرے چھوڑ لگانے سے لوگوں کا سما نہیں بنا۔ تو عبدالرزاق کو یہ آپ فرماتے ہیں بڑے پیر سرکار کیا ہے میرے بیٹے ابھی شام ہونے دے، اور پھر دیکھنا جب شام ہوئی تو مکان میں لوگ قطار آ گئے اور فرمانے لگے حضور آج سے ہم آپ کے مکان کی رکھوالی کریں گے، بلی دودھ نہ پیے گی۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ معاملہ کیا ہے حضور پتہ نہیں چل رہا، اے بڑے پیر سرکار بتائیں کیا معاملہ ہے۔ آپ نے بات یہ کی ہے لوگ قطار آ گئے، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عبدالرزاق تو نے نہیں سمجھا، میں تقریر کو عبادت سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جشن غوث الورا زندہ باد، جشن غوث الورا زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ کافی دور بیٹھ گئی ہے اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو نظروں میں بسا رکھا ہے، موبائل میں کیا رکھا ہے، موبائل چھوڑی، موبائل میں کیا رکھا ہے، بہرحال اب آپ نے فرمایا میں تقریر کو عبادت سمجھ کرتا ہوں، اور سرکار مدینہ علیہ التحیہ وسلم آپ کی تقریر کو عبادت کی طریقے کرتے ہیں۔ آج تو تھوڑا سا معاملہ الٹ ہو گیا، آج تو مولویوں نے پیٹ کے لیے کیا کیا کیا، کہیں کوئی اپنا بزنس کھولے بیٹھا ہے، کہیں کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اعلیٰ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص تعویذ بنوانے آیا تو پیڑے لیتا آیا، جب پیڑے لیتے آیا تو اعلیٰ سرکار نے فرمایا یہ پیڑے کیوں لایا ہے؟ فرمایا حضور میں آپ کو تحفہ لے کے آیا ہوں، آپ اس کو تناول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کوئی کام تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کوئی کام نہیں، میں صرف یہ مقصد ہے میرا، میں پیڑے اس لیے سے لایا ہوں کہ آپ تناول فرما لیں، میرا تحفہ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا ابھی سوچ لے سمجھ دو کوئی کام ہو تو بتا۔ اس نے کہا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب میں چلی گئے، پیڑے آپ نے بھجوا دیے۔ پیڑے اس وقت مٹکیوں میں لوگ لے کے آیا کرتے تھے، ہمارے یہاں مٹکیاں چلتی ہیں، آپ نے وہ پیڑے بھجوا دیے۔
अंदर मकान में जब भिजवा दिए पेड़े, वो बंदा बैठा रहा, मुरीद था आपका, फिर जाते जाते कहने लगा हुजूर मैं चाहता था एक तावीज़ आप बना दें। मैं सोच रहा था एक तावीज़ आप मुझे बना दें। आला हज़रत सरकार ने फरमाया, बच्चे को फौरन दौड़ाया, जाओ देखो मुस्तफा रज़ा की वालदा ने पेड़े संभाल रखे हैं, आया कि नहीं है। फरमाया अंदर जाके देखो, फौरन पेड़े लेके आओ, फौरन पेड़े लेके आओ। अंदर गए, बच्चे गए, जब जाकर के देखे तो पेड़े नहीं खाए गए थे, वापस करवाया। आपने फरमाया पेड़े पकड़, मैं तावीज़ का पेड़ा नहीं पेड़ा नहीं लेता। आज तो हमारे मौलवियों का बिजनेस बना है, आज तो हमारे यहाँ मौलवियों का आज अलग हालात हो गए। आज हमारे यहाँ अक्सर बात बड़ी हो जाएगी, मैं छोटा आदमी, अक्सर मौलवियों ने तकरीरें भी करनी है तो वही मतलब बाबा फलस्तीन वही तकरीरें। अरे हमें चाहिए हम वहदानियत पे बयान करें, हमें चाहिए रिसालत पे बयान करें। लोगों का जब तक ईमान अल्लाह से जुड़ जाए, असल में इस्लाम हम ले आए, हम मुसलमान तो हो गए, लेकिन हमारा इस्लाम कौन सा वाला है? हमारा इस्लाम वो वाला है बाप दादाओं से मिला है, ये बाप दादाओं से मिला हुआ है। हम मोमिन नहीं बन सकते, हम मोमिन नहीं बन सकते। मोमिन जिस दिन बन जाएंगे उस दिन कामयाबियां हमारे कदम चलेंगी। मोमिन हम आज तक नहीं बन सके। हम कलमा पढ़े, कौन सवाले? वही वाला इस्लाम तो हमारे बाप दादाओं ने हमको बताया। वो तो हम ऐसे घरों में पैदा हुए कि वो हमें विरासत में मिला हुआ, लेकिन मोमिन बनने के करीब अभी तक नहीं गए। हमें आपको चाहिए कि मोमिन पहले मजबूत हो जाएं। एक बद्दू ने आके सरकार मदीना से फरमाया, या रसूलल्लाह अब तो हम मोमिन हो गए, कलमा पढ़ चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अभी तुम इस्लाम वाले हो गए, अभी तुम इस्लाम लाए, पक्के मोमिन नहीं हो सके। आज हमारे यहाँ ऐसे ही हालात हैं। हमारे यहाँ बात होनी चाहिए वहदानियत की, बात होनी चाहिए रिसालत वस्सलाम से इश्क की बात। आज नाते नहीं पड़ी जाती, आपने देखा होगा स्टेजों में। आज थोड़ा समय बात अलग तरीके का, आज नाते नहीं, आज हर कोई पीर पे पड़ रहा है, हर कोई पीर पे पड़ रहा है। अरे भाई अल्लाह रसूल की बात तो करो, कम से कम लोगों को बताओ तो खुदा रसूल के ताल्लुक से होना ही चाहिए, जरूरी है ये काम नहीं होगा तो लोग दूर हो जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। मेरे भाई आज हमारे यहाँ क्या है? आला सरकार का फतवा रज़िया पढ़िए, आला सरकार ने लिखा है मज़ार पाक जाइए, 7 हाथ दूर खड़े हो जाइए मज़ार पाक। आज हमारे यहाँ सजदे हो रहे हैं, सजदा होना ये कुफ्र हो रहा है, ये शिर्क हो रहा है। ऐसे हालात इसकी आला सरकार ने मना किया। यहाँ तक कि फतवा रज़िया में आपने लिखा अगर एक चादर है तो दूसरी नई चादर में डाली जाए, लेकिन हमारे हालात तो तब्दील हो चुके हैं और ये तब्दीली की वजह से आज खसारे में बड़े हाल है। मकसद मेरा ये है पैगाम पहुंच जाए। बुराइयां हमारे अंदर इतनी ज्यादा पाई जाती हैं, है प्रोग्राम जिसमें गौसुल वाला, लेकिन बातें तब सब तरीके की होती हैं। आज हमारे यहाँ शादियों में क्या हो रहा है? आज आप देखिए हमारे यहाँ क्या चल रहा है शादियों में। आज हमारे यहाँ बारात मौज की तरीके टूट पड़ती है, बारात ऐसा लगता है वो हमला करने आ रहा है, ऐसा लगता है शादियों में तय हो रहा है इतना खर्च करेंगे आप, इतना करेंगे, इतना करेंगे। और बच्चे ने प्रोग्राम करवाया, इससे किसी ने पूछा होगा कितना खर्च होगा, हम भी कुछ हिस्सा ले रहे हैं, हम भी कुछ हिस्सा, ऐसा नहीं नेक काम करने जाएंगे कोई हिस्सा लेने वाले नहीं। आज शादियों में हमारे मुसलमानों के क्या हो रहे हैं? मुसलमानों के यही तो हो रहा है, तो उनको देखो शादियों में उनके पास कितना पैसा है, और अगर इमाम साहब को देना पड़ जाए तो भाई नहीं। ऐसे ही हालात हैं हमारे आपके माशरे में, ये है। इससे बचा, मेरी बातें थोड़ा सा बोझ हो रही होगी लेकिन ये सच्चाई है, इससे ये कड़वी हकीकतें हैं, इनको पीना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ हम कहाँ खड़े हैं? हमारा ईमान कहाँ गया? हमारा मजहब कहाँ गया? हमारा इस्लाम कहाँ गया? हम कहाँ खड़े हैं? अपने आप को खड़ा करके देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें होना कहाँ चाहिए। हम अलग जगह पहुंच गए, हमें होना दूसरी जगह चाहिए।
بہرحال سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا ایک بڑی اہم شخصیت ہیں آپ کو کیا کہنا، آپ روشن ضمیر، آپ تندر نورانی ہیں، آپ نے وہ کام کیا ہے کہ آخری عمر کی آپ کی عمر کا آخری حصہ تھا، طبیعت آپ کی علیل، طبیعت آپ کی علیل ہے، تو آپ کے پاس کچھ لوگ آ گئے جو حضور آپ کا علاج کروانا چاہتے ہیں، فلاں جگہ ملک شام میں ایک بڑا طبیب ہے، آپ کو اس سے علاج کروا دے گا۔ آپ فرمائے ٹھیک ہے، اس کو بلوا لو، علاج کے لیے ہم تیار ہیں، علاج کروا لیں گے۔ آپ فرمائے اس کو بلواؤ۔ اب اس نے کہا حضور آنے سے وہ منع کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پیتھولوجی جانچ ہوتی ہے، میں پیشاب چیک کروں گا، پیشاب خون نیچے ہوتا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے میں پیشاب چیک کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، غوث پاک جیلانی نے فرمایا ٹھیک ہے، چیک کروا دیا جائے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ نے استنجا اس کو بھجوا دیا، چیک کروا دیجئے۔ اب جب استنجا بھجوایا گیا، اس طبیب نے دیکھا، طبیب دیکھ کے چونک گیا، جب طبیب دیکھ کے چونک گیا، چونکنے کے بعد اس نے کہا میں پریشان ہوں، اس طریقے چمکدار پیشاب کا عالم یہ ہے غوث پاک جیلانی کے، تو ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے بعد اب وہ جب پیشاب دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ داخلی اسلام ہو گیا، تو ملک سامنے جس جگہ وہ رہتا تھا وہاں پورا ایریا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ وہیں شیخ نجم الدین رہتے تھے، اور شیخ نجم الدین آپ کے باب کی طرف آپ کو لے چلو، شیخ نجم الدین لے کر کے اپنے بیٹوں کے یا بیٹے کو آئے، کلمہ پڑھ لیا آپ نے، سارے ایریا نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب عمر کا آخری حصہ ہے، آپ کے پاس اپنا بیٹا لے کے آ گئے، کس کو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے کر کے غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں آئے تو بچے تھے، اور سلطان کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے بڑے پیر نے کھینچا، اور کھینچ کر کے آپ نے دعائیں دی، اور دعائیں دینے کے بعد آپ نے فرمایا نجم الدین یہ تیرا بیٹا یہ ایسا بیٹا ہے کہ یہ بیت المقدس فتح کرے گا، یہ تیرا بیٹا سلطان بنے گا، یہ تیرا بیٹا بادشاہ بنے گا۔ ایسا ہی ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان بنا۔ جب سلطان کا آخری وقت آیا، غوث پاک جیلانی اب دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب سلطان کا آخری وقت آیا، بستر میں سلطان لیتا ہے اور طبیعت علیل ہے، ایک فوجی کہنے لگا کہ سلطان میں چاہتا تھا آپ کی شہادت میدان میں ہوتی، میں چاہتا تھا آپ تلوار سے آتے، میں چاہتا تھا تلوار آپ کو جخم لیتا، میں چاہتا تھا آپ کے ہاتھ میں لگتا، میں چاہتا تھا آپ کی زمین میں تڑپتے، تو اس موت کا مزہ کچھ اور ہوتا، اس موت کا ذائقہ کچھ اور ہوتا، شہادت کی بات نرالی ہوتی ہے۔ سلطان نے اس کا گریبان پکڑا، اور گریبان پکڑ کے سلطان کہنے لگے، کہتے ہیں سن لے میری گردن پہ کب ہاتھ لگا ہے غوث اعظم کا، اور جب غوث اعظم کا ہاتھ لگا ہے تو اس گردن کو کوئی کام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے فرمایا میری گردن پہ ہاتھ لگا ہے بڑے پیر سرکار کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مشہور نام ہے، جو لوگ نہیں جانتے، باقی وہ مشہور نام ہے۔ وہ ایسا مشہور نام ہے کہ دنیا میں 2 مرتبہ بیت المقدس قبلہ اول فتح ہوا ہے، تو پہلی مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا بلا جنگ کیے، لیکن دوبارہ سلطان نے جنگ کر قبلہ اول۔ یہ سلطان کا بڑا اہم نام ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ آپ نے فرمایا میری گردن پہ غوث پاک جیلانی کا ہاتھ لگا ہے بڑے پیر سرکار کا، بھلا مجھے کیسے؟ دنیا میں کوئی ایسی تلوار نہیں بنی جو میرا گردن کا میری گردن کاٹ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی شخصیت کا نام غوث اعظم جیلانی ہے۔ بے شمار
کرامتیں کہ کرامتیں گنی نہ جائے، اتنی کرامتیں غوث اعظم جیلانی بڑے پیر سرکار کی ہیں، بغداد والے شہنشاہ کی اتنی کرامتیں ہیں۔ بڑا اچھا ہے یہ جشن غوث الورا 11ویں 12ویں اتوار یہ منانا چاہیے، میلادیں یہ اس وجہ سے منانی چاہیے کہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 11ویں مناؤ، 6ویں مناؤ، کیوں مناؤ؟ اس وجہ سے مناؤ، آپ منائیں گے تو یہ گواہ رہیں گے لوگ کہ ہاں یہ غوث اعظم جیلانی کی 11ویں منایا کرتے تھے، آخرت میں کہیں گے یہ بڑے پیر سرکار کی 11ویں مناتے تھے، یہ غریب نواز سرکار کی 6ویں مناتے تھے، تو انہی کے صدقے میں شاید ہمارا بیڑا پار ہوگا، انہی کے صدقے میں شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ حیثیت نہ ہو تو کمزور 11ویں کرو، حیثیت نہ ہو تو کرو، لیکن 11ویں بسکٹ بانٹ دیا کرو بچوں میں، کس کے نام سے بتا دیا کرو، غوث پاک کا لنگر آج میں کر رہا ہوں، 5 روپے کا بسکٹ لے کے بانٹ دیا کرو۔ علماء لکھتے ہیں اگر اللہ نے بڑا کمزور رکھا ہے، غریب آدمی ہے، حیثیت نہیں ہے آپ کی، تو شکر لے کر کے 5 روپے کی درخت کے نیچے ڈال دیا کرو، تو چیونٹیاں کھائیں گی، تو چیونٹیاں جانیں گی، کہیں گی یا اللہ اس نے تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے غوث اعظم جیلانی کا، تو یا اللہ اس کا بھی کام بنا دے۔ یہ ہے غوث الورا جیلانی، یہ غوث اعظم جیلانی کے اس طریقے 11ویں میں کرنا چاہیے۔ بہرحال بڑے پیر سرکار کے تعلق سے اہم بات سن لیں، بڑے پیر سرکار آپ سرکار مدینہ علیہ السلام ایک دن بڑے پیر سرکار والد کی جانب سے حضرت حسن کا سلسلہ، والدہ کی جانب سے حضرت امام حسین کا سلسلہ ہے، تو دونوں سلسلے ملتے ہیں آپ، امام حسن و حسین دونوں سلسلے سے آپ سب ملتے ہیں۔ ایک دن سرکار مدینہ کی بارگاہ میں امام حسن تشریف فرما تھے، امام حسن کی پیشانی چومی سرکار مدینہ، پیشانی چومی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا حضور آج آپ نے حسن کی پیشانی چومی، حضور آج آپ نے حسن کی پیشانی چومی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام ویسے کبھی نوازوں کا پیشانی کبھی چومتے، کبھی گال چومتے، کبھی لب مبارک چومتے، یہ آپ کا طریقہ تھا امام حسن و حسین کی۔ اب لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے پیشانی کیوں چومی ہے، کیا بات ہے؟ تو سرکار مدینہ نے فرمایا دل خوش ہو جاتا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا بات یہ ہے یہ جو میرا بیٹا حسن ہے اس کی پشت سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کی پیشانی میں وہ نور دکھ رہا ہے اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، اور اس سے میرا دین بڑا پھلے گا پھولے گا، اس سے میرا دین بڑا پھولے گا۔ یہ پہلے سے بشارتیں تھیں سرکار غوث اعظم جیلانی کی، پہلے سے پتا تھا غوث اعظم جیلانی تشریف لانے والے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی آپ جب تشریف لائے تو یہ مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ قرآن پاک آپ کو یاد تھا کیونکہ آپ کی والدہ پڑھا کرتے ہیں، درود پاک پڑھا سکتے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، آپ کو بھی یاد ہو گئے تھے۔ بہرحال ایک دن آپ کو کھیلنا بھی آتا، کھیل بھی آپ کو، ایک دن آپ کھیل رہے تھے تو آپ فرمائے کرتے لا الہ، بچے کہتے الا اللہ، آپ کھیلتے تو آپ فرماتے لا الہ، دوسرے بچے کہتے الا اللہ، ایسا کھیل تھا۔ باقی بول لینا آپ فرماتے لا الہ، بچے کہتے الا اللہ، ایسے آپ کا کھیل ہوتا تھا، یعنی کھیل میں بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے، آپ کلمہ پڑھتے، کلمہ بتاتے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی حقیقی خدا ہے۔ تو آپ جب بچپن سے سکھاتے اللہ ہی خدا ہے،
ایک دن آپ کھیل رہے تھے ایک بزرگ کو وہاں سے نکلنا ہوا، بڑے بڑے سرکار کے مکان کے سامنے تھے، اور بزرگ نے سلام عرض کیا، مکان کے سامنے سے نکلے، سلام عرض کیا، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ بزرگ نے سوال پوچھا، بزرگ نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ جواب دینے کی وجہ نہیں پوچھی آپ نے، تو انہوں نے کہا ہاں بتائیے کیا وجہ ہے؟ آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ آج سے 5-6 سال پہلے، یعنی کہ آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس کے 5-6 سال پہلے آپ نے فرمایا آپ یہاں سے نکلے تھے، آپ یہاں سے میرے مکان کے سامنے سے نکلے تھے، ہاں نکلا تھا میں، تو آپ جب نکلے تھے تو آپ نے سلام عرض کیا تھا، آپ نے سلام عرض کیا تھا، ہاں میں نے سلام عرض کیا تھا، میں یہاں سے نکلا تھا تو کوئی جواب آیا تھا نہیں، آپ نے سلام کیوں کیا تھا؟ اس وجہ سے کیا تھا سلام کہ یہ سیدوں کا مکان ہے، حسنی حسینی سید ہے، ان کے یہاں سلام کرو، ان کے یہاں سے جواب آتا ہے تو برکتیں ملتی ہیں، دعائیں مل جاتی ہیں، اس وجہ سے میں نے سلام عرض کیا تھا، تو آپ نے فرمایا جواب آیا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں جواب نہیں آیا تھا، آپ نے فرمایا وہ وقت ایسا تھا میرے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور میری ماں تھی، تو ماں نے حیا کی وجہ سے بلند آواز سے جواب نہ دیا تھا، اور میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں امید سے تھی، میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، یہ سلام کا جواب میں نے اس وقت سنا تھا، آج یہ جواب میں نے دیکھے وہ پرانا قرضہ پرانا قرضہ بھی اتار دیا ہے، یہ غوث اعظم گیلانی کی شان ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ علیہ، ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے برائیوں کو روکنے میں بڑا اہم کردار رہا ہے، برائیوں کو روکنے میں بڑا اہم کردار رہا ہے۔ آپ نے برائیوں کو غوث اعظم گیلانی کے والد ہیں، ایک دن آپ راستے میں ٹہل رہے تھے، آپ جا رہے تھے، نکل رہے تھے، تو آپ نے دیکھا بادشاہ کی شراب سے بھری ہوئی اور مٹکیوں میں شراب بھری تھی، بادشاہ کی فوج ان شراب کو لے کر کے بادشاہ کی دربار میں، بادشاہ کی سپاہی شراب کو لے کر کے دربار میں آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب دیکھا آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا ڈنڈا، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے عصا اٹھایا، عصا اٹھا کے آپ نے مٹکیاں پھوڑنا شروع کیا، آپ نے مٹکیاں پھوڑنا شروع کر دیا۔ قرآن کی ایک آیت وہ بھی ذہن میں رکھیں، الامر بالمعروف والنہی